أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ فاطر جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اس میں بھی اللہ نے اپنی توحید کو بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں مقرر فرمایا، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ایسے فرشتے جن کے دو دو، تین تین اور چار چار پر ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، وہی اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس میں لطیف اشارہ ہے ان انسانوں کے لیے جو اللہ کے فرشتوں کو کی پرستش کرتے ہیں اور انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ فرشتے تو اللہ کے پیغام رساں ہیں، پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، تم اللہ کے ان پیغام رساں فرشتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، تمہاری عقل کہاں ماری گئی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں اپنی وحدانیت کا صحیح شعور عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنی بندگی، اپنی پرستش، اپنی عبادت، اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں کی، بندوں کی، فرشتوں کی، انبیاء اور صلحاء کی قبر میں مدفون ایک انسانوں کی بندگی، ان کو پکارنے سے، ان سے دعائیں مانگنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔